السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10th کلاس کا جو اردو کا بک ہے درخشاں، اس کا چوتھا لیسن ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے اس چیپٹر کے جو لیکھک ہیں، جو مصنف ہے، ان کے پورے ڈیٹیلز کے بارے میں نے بتا دیا ہے۔ لہٰذا ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جتنا جلد ہو سکے پہلے اس ویڈیو کو دیکھے، اس کے بعد اس چیپٹر کو دیکھے، اس لیے کہ بورڈ کی ایگزام میں زیادہ تر یعنی چیپٹر سے زیادہ اس کے مصنف کے بارے میں، اس کے لیکھک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ چلیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سپورٹ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذریعے ان بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو 2025 کے بورڈ ایگزام دینے والے ہیں، اور وہ بچے اپنے خوب اچھے طریقے سے تیاری کر سکے۔ تو میرے دوستو، چلیے بلا تاخیر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ کلاس 10th اردو چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، اس چیپٹر کا کیا نام ہے؟ کٹی ہوئی شاخ، اور وہ ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ یعنی مختصر کہانی، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے، اور اس چیپٹر کے لیکھک، اردو میں لیکھک کو مصنف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مصنف۔ تو ڈاکٹر قمر جہاں ہے اس چیپٹر کے لیکھک۔ کون ہے؟ جو چیپٹر ہے نا کٹی ہوئی شاخ، اس چیپٹر کے لیکھک کون ہے؟ تو قمر جہاں۔ تو میرے دوستو، سبق شروع کر رہا ہوں، آپ لوگ پورے دھیان سے اس سبق کو سنیے، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ کمنٹ باکس کے مادھیم سے ضرور پوچھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ چلیے دھیان سے سنیے۔ کہانی کا نام ہے، افسانہ کا نام ہے کٹی ہوئی شاخ، اور قمر جہاں نے اس چیپٹر میں ایک ایسے شخص کی ذکر کرتے ہیں جس کا نام اس میں ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو چلیے دھیان سے سنیے۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ میرے دوستو دھیان سے سنیے اس کو، یعنی ایک ویکتی جو ہے، ایک شخص جو ہے، اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں روزی کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، اور وہ بہت دنوں کے بعد اپنے وطن یعنی اپنا دیس واپس آیا تھا۔ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز نئی نئی دکھ رہی ہے، اور اس کی قدر و قیمت جو ہے بہت مہتو ہے۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس کو نئی نئی معلوم ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، یعنی جب دوسرے ملک سے اپنے ملک آتا ہے تو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے وہ اجنبی سا ہو گیا ہے، یعنی بیگانہ ہو گیا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا، یعنی اس کو ساری چیزیں تو اجنبی سی لگ رہی تھی، لیکن وہ خود اپنے آپ کو یہ معلوم کر رہا تھا، وہ اپنے آپ میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ میں نہیں بدلا ہوں، لیکن یہاں کی ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ بدل گئی ہے، چینج ہو گئی۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے۔ کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟
کیا وہ سچ میں بیگانہ ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، یعنی شکل و صورت اور اس کا لباس یعنی کپڑا اور کچھ حد تک گفتگو یعنی بات چیت کرنے کی انداز بھی اس کی بدل گئی ہے، لیکن اس کا باطن یعنی اس کی اندرون میں ایک عجیب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر ایک عجیب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور اور لاچار محسوس کر رہا ہے۔ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا تھا، یعنی اس کے ذہن و فکر میں ایک ہی سوال بار بار، جس طریقے سے مکڑی کا جال ادھر سے ادھر گھیرا ہوا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ذہن میں وہ سوال گھوم رہا تھا۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک چلا گیا؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ سی ہو گئی ہے؟ یعنی جب پیڑ سے ڈالی ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ اس پیڑ میں لگنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ شخص دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے درخت کی شاخ درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، تو اس شخص کی حالت اس کے والدین سے ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں، یعنی جب وہ اپنے آنگن میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے اپنے گھر میں رہا کرتا تھا تو اس کے گھر میں جس طریقے سے، اس کے آنگن میں جس طریقے سے آم اور شریفے کے پیڑ جھومتے تھے، اسی طریقے سے آ کر دیکھ رہا ہے تو ابھی بھی جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی، یعنی اس کی بوڑھی ماں کمزور تھی، بیمار تھی، اور جاگنے کے وقت اس کا یعنی مرنے کا وقت، موت کا وقت قریب تھا، اور وہ پلنگ پر کھانس رہی تھی، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لختے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی ان کی ماں بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اجنبی ہوتے ہوئے لختے جگر یعنی اپنے بیٹے کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب یعنی اس کے دوست و احباب بھی موجود ہے، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ یعنی وہ ویکتی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا تھا تو اس کے ہر چیز موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کے والد بھی موجود ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، لیکن اس کے کوئی کام کے نہیں رہے۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا، یعنی بہت دنوں تک اپنے گھر سے باہر رہا، اپنے ماں باپ سے نہ ملا، اپنے عزیز و اقارب سے نہ ملا، لیکن گھر آیا تو گھر میں بھی وہ بیگانہ ہی رہا۔ اس پر غیرت کی مہر اس طرح ثابت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی، یعنی اپنے بھی اسے بیگانہ بنا دیے ہیں۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے، اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، یعنی وہ اپنے آپ کو تلاش کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے ترقی یافتہ ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو کیسے کامیاب کر لوں، لیکن اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن
ایک لمبے عرصے تک، یعنی ایک لمبے زمانے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد، یعنی مشین کی طرح محنت کرنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہانے روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا، یعنی ہر آرام دینے والی چیزوں کو لمحوں میں، چند منٹوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر باد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا، یعنی اس کو وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی، یعنی جس جگہ رہتا تھا وہ دنیا، وہاں کے لوگ اس کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اس کی عزت تعظیم کرتے تھے، اس کو خیر باد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا جس کو نہیں دیکھا تھا اس کی طرف وہ پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے میڈک کے بنے رہے، اب تک تم تالاب کے میڈک بنے رہے، یعنی میڈک جیسے کنواں میں رہتا ہے نا، تو کنواں میں اس کو یہ لگتا ہے کہ دنیا اتنا ہی بڑی ہے، لیکن جب وہ کنواں سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کتنا خوبصورت ہے اور کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تو ایسے ہی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار اب تک تم تالاب کے میڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے، دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہے کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہیں، یعنی ایک جگہ بیٹھے رہیں؟ اس نے بدیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا، اپنے دوست کے مشورے کا پرجور استقبال کرتا ہے اور اس دن وہ بہت خوش ہوتا ہے جب اس کا ویزا، یعنی لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ویزا بنوانا پڑتا ہے، تو جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا تو بہت وہ خوش تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اس منظر کو بھی یاد رکھا تھا، جب ایئرپورٹ پہنچا ہوائی اڈہ پہ تو وہ جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا تھی، ایک خوبصورت دنیا آباد تھی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کوپل اور پرکشش بن گئی تھی، زندگی کا سارا بوجھل پن نے جانے کہاں کھو گیا تھا، یعنی اس کو زندگی میں جتنی بوجھل تھی، جتنی کٹھنائیاں تھی، جب وہ جہاز پہ سوار ہوا اور جب جہاز اڑان بھری تو ساری اس کی بوجھل اور ساری پریشانیاں، ساری دکھ مصیبت کا جانے کہاں کھو گیا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں ساتوں آسمانوں کا سیر کر رہا ہوں۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے، یعنی کبھی کچھ خیال کر رہا ہے، کبھی کچھ خیال کر رہا ہے۔ جس طریقے سے فلم چلتی ہے تو اس میں کبھی کچھ اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، کبھی کچھ اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، ویسے ہی اس کے ذہن میں کچھ خیالات جنم لے رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، یعنی ان کی کمزور اور بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا، یعنی اپنے والدہ اور اپنے والد کو بیمار اور کمزور چھوڑ کر دوسرے دیش کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن ان کا ذرہ برابر اس کے اندر غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے، یعنی بچپن کے جو اس کے دوست تھے جس سے وہ بہت پیار محبت کرتا تھا، وہ سب کے سب اجنبی اچانک سے ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیں پھرنے لگا، یعنی اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ کسی قید میں قید تھا، کسی قید خانے میں قید تھا اور وہاں سے چھٹکارا پا گیا ہے، اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ خوبصورت اور اسمارٹ
ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانا پلیٹ سجائی، یعنی انسان جب ہوائی جہاز سے یاترا کرتا ہے تو اس میں ایئر ہوسٹس رہتی ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو مسکرا کر کھانے تقسیم کرتی ہے، کھانے لا کر دیتی ہے۔ تو خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجائی تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے لگی کہ جنت کی حوریں ہیں جو من و سلویٰ کی ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہیں۔ یعنی جب مہمان آتا ہے تو گھر والے مہمان کی میزبانی کرتے ہیں تو وہ سمجھا کہ وہ میری میزبانی کر رہی۔ اس نے ان کے دستے نازنی سے پلیٹ لیتے ہوئے، یعنی ایئر ہوسٹس سے یہ بندہ پلیٹ لیتے ہوئے کنکھی سے انہیں دیکھا، یعنی ایئر ہوسٹس کو یہ کنکھی سے دیکھتا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، یعنی مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کیا اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ یعنی ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے اس بندے سے کہ آپ کو اور کچھ چاہیے؟ تو اس نے ہلکاتے ہوئے جواب دیا نہیں، ہاں، اور پھر خود ہی اپنے اس بوکھلاہٹ پر بری طرح چھپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، یعنی جو ایئر ہوسٹس اس سے مسکرا کر پلیٹ دیتی ہے کھانے کے، وہ اپنے دل میں یہ خیال کر مسکرا رہا ہے، گدگدی ہو رہی ہے اس کے دل میں۔ لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں، یعنی اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھے۔ یعنی جس طریقے سے ایئر ہوسٹس اس کے پاس آتی ہیں اور مسکرا کر پلیٹ دیتی ہیں، تو اسی طریقے سے اس کے بغل میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آتی ہیں تو اس سے بھی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرتی ہے۔ تو یہ تب اس کو اس کی حقیقت، اس کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ویسے ہی بات چیت کر رہی ہے، ویسے ہی مخاطب ہے۔ تب یہ کہتا تو یہ ادائیں جلوائے عام ہیں، یعنی یہ جلوہ، یہ مسکراہٹ سب کے لیے ہیں، عام ہیں، جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا سحر اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، یعنی دھوکہ باز ہوتا ہے۔ منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر منٹوں میں زمین پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور سچ کیا، اس بات کی جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ جب وہ بدیس پہنچا تو ایک جادوئی دنیا میں وہ کھوئے رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، یعنی اس کو بغیر چشمے کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اس کی عادت ہو گئی تھی اینک پہننے کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا، اس کے چشمے کے شیشے کیا ہونے لگے؟ میلا ہونے لگے۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے نکلنا چاہتا تھا تو گھر سے قدم بڑھانے سے پہلے اپنے چشمے کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے۔ مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھناکے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو، اس کے ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پینڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا،
لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یعنی جب وہ اس کی ہوائی جہاز اڑی تو زمین سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا اور آسمان سے بھی دوری، بیچ میں ہواؤں کے فضاؤں میں اڑ رہا تھا۔ تو وہ یہ کیا کر رہا ہے، یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں، یعنی اندر کی جو روح ہے اس کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ کیا کل کے اعتبار سے، کل کے حساب سے آج کا جو حسن ہے، آج کا جو خوبصورتی ہے، کیا برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ تو میرے دوستو نہیں اور ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، یعنی اس بندے کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی کہ وقت ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر۔ تو کہہ رہا وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، یعنی جو زمانہ گزر گیا اس کو اردو میں ماضی بولا جاتا ہے، اور جو چل رہا ہے اس کو حال بولا جاتا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کو مستقبل بولا جاتا ہے۔ تو کیا وقت ماضی اور حال اور مستقبل سے عبارت ہے؟ تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی صرف پریزنٹ سے اسے تعبیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی بھی دیکھنا ہوگا اور مستقبل بھی دیکھنا ہوگا۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے، یعنی صرف پریزنٹ ہی، ہمارا پریزنٹ اچھا چل رہا ہے بس اسی کے سہارے جی رہے تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، اس نے اپنے ایک قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، جو خود اس کے ساتھ اس کمپنی میں کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، یعنی خوش ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں، یعنی جو پریزنٹ چل رہا ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن فیوچر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ، جس کا کوئی اعتبار نہیں، تو کوئی محسوس کرنے والا شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یعنی جتنی چیزوں کی محسوس کرنے کی ضرورت ہے وہ تم اس سے زیادہ محسوس کر رہے ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے، یعنی اتنے محسوس کرنے والے نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ کیا مشینی عہد مطلب زمانہ وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں، یعنی روبوٹ جس طریقے سے ہمیشہ کام کرنے سے نہیں تھکتا ہے، تو کیا یہ لوگ بھی مشین ہو گئے ہیں، روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا اور اسد نے مختصر سا جواب دیا، ممکن ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے اس کا دوست، نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان، آج کے زمانے کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے، یعنی محسوس کرنے والا ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ اس کا دوست اسد کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے، یعنی بھوک ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے
تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے۔ یعنی وہ لوگ جو ہے دن بھر بہت کڑی محنت کرتے، اور جب محنت کر کے جب کام کر کے گھر واپس آتے تو رات میں بستر پر جاتے تو بیوی بچے کو سویا ہوا پاتے۔ یعنی جب کام کر کے آتے گھر تو ان کے بیوی بچے سبھی لوگ سو گئے ہوتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے پاتے۔ پھر علی صبح، یعنی صبح ہوتے ہی ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ اتنی کڑی محنت کرتے تھے کہ کام کر کے اس وقت آتے تھے جب سارے لوگ سو گئے رہتے تھے، اور کام کرنے کے لیے ان لوگوں سے پہلے اٹھ کر نکل جاتے تھے۔ بتائیے، ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے، یعنی جی بھر کے اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ بیوی کی مسکان کا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو۔ گویا کہ ان لوگوں کی زندگی ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ گویا کہ وہ انسان نہیں بلکہ مشین ہیں، مشین میں ڈھل گئے ہیں، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ کیا انسان کو پیسے سے اطمینان مل جائے گا؟ تو باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذائیں کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ایئر کنڈیشن مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا۔ یعنی کڑی محنت کرنے کے بعد وہ شخص باہر آتا ہے تو اچھا غذا، اچھی خاصی رقم وہ جمع کرنے لگتا ہے، اس کے پاس فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کا کار، بہترین ایئر کنڈیشن کا مکان، سب کچھ کم ہی دنوں میں وہ حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی، یعنی اس کو رات میں سکون کی نیند بھی میسر نہیں ہو پاتی۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزحمل سا رہتا، یعنی اس کو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا کہ ماں کا خط ہے کہ میرے پرائے کا خط ہے۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی، یعنی جب اس کے والد کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا، کیونکہ وہ اپنے والد سے مل بھی نہیں سکتا، اتنے دور آ گیا ہے۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی، یعنی ماں کی طبیعت خراب ہونے کی خبر ملی، مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ کیا کر کے رہ گیا؟ صرف تڑپ کر رہ گیا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا تھا، یعنی جہاں پہ رہ رہا تھا وہاں پہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ طویل عرصہ گزر چکنے کے بعد، یعنی ایک لمبی زندگی وہاں گزارنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت یعنی ڈر کے بادل منڈلانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم گیا، ڈر گیا۔ ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا زادے راہ کے رختے سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے، یعنی وہاں سے بھاگنے پر لوگ مجبور ہو گئے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جو لمحے گزر گئے ہیں اس لمحوں کو واپس بلانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا ہوا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا، یعنی ان کے والد بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں،
اور ماں بھی چلی گئی ہیں، ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سبوں کو چاہیے کہ اس کہانی سے سبق حاصل کریں، اور آپ کا یہاں پہ لیسن نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ 2025 کے ایگزام میں اچھا نمبر لانا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے اور جڑے رہیے، اور خوب اچھے طریقے سے محنت کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ہر ایک محنت جہاں تک ہم سے ہو سکے گا میں کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کا اچھا نمبر آئے گا۔ بس آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ بچہ اس سے اپنی ایگزام کی تیاری کر سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔